بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے، اور آج کے سبق میں ہم بات کریں گے ان نقشوں سے متعلق جو ابھی تک ہم اسباق کے دوران جن کا ذکر پڑھتے رہے اور کرتے رہے، اور کچھ ہم ہاتھ سے بنا کر بھی آپ کو دکھاتے رہے، لیکن آج ہم ان کی مزید وضاحت کے ساتھ ان کی شکلوں کو سمجھتے ہیں، اور نقشوں کی مدد سے ہم اپنے جو گزشتہ پڑھے ہوئے اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیر نظر جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ ایک گلوب ہے، اور اس طرح کے گلوب جو ہے وہ بڑے سائز میں، چھوٹے سائز میں اسٹیشنریز پر دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ وہاں سے خرید لیں اور اپنے پاس رکھیں، اور اس کے اوپر جتنے بھی خطوط ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو ہر وقت دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ جو پڑھے ہوئے اسباق ہیں ان کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ جو گلوب ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اوپر اس کا یہ قطب شمالی آپ کو دکھایا ہے، اور یہ نیچے قطب جنوبی ہے، اور یہ جو نیلا اس کا حصہ ہے یہ پانی ہی ہوتا ہے سارا، اور یہ جو مختلف کلرز ہے یہ خشکی کا حصہ ہے، اور اس پہ ممالک کو تقسیم کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ اور یہ دیکھیں تھوڑا سا ایسے ترچھا ہے یہ گلوب، تو بالکل حقیقت میں زمین بھی اسی طریقے سے ترچھی ہی ہے، اور قطب شمالی کی طرف سے نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے یہ زمین اسی ترچھی ہی شکل میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ تو یہ ہے ایک گلوب کی قسم، اور یہ بھی ایک آپ کے سامنے گلوب ہی کی ایک قسم ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر خط استوا جو ہے وہ بالکل واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو درمیان میں ہے یہ اس کا یہ خط استوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اوپر کچھ چھوٹے موٹے خطوط اور بھی آپ کو یہاں پر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ دیکھیں یہاں پر یہ خط جا رہا ہے، اس طریقے سے یہ خط جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ عرض البلد کے خطوط ہیں، یعنی چوڑائی کے اندر جو زمین کو یا کسی بھی مقام کو معلوم کیا جاتا ہے اس کے خطوط ہیں۔ اور اسی طریقے سے اوپر سے نیچے بھی کچھ خطوط آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جیسے کہ دیکھیں یہ خط ایسے آ رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ خط ایسے نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو یہ خطوط طول اس پہ دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ اس میں خطوط طول اور خطوط عرض یہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ہمیں اس پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ نقشہ دیکھیں، اس میں اور تھوڑا سا انہوں نے زوم کر کے قریب کر کے اس میں بتایا ہے کہ عرض البلد کہاں پر ہے، اور دوسرے جو دوائر ہیں جو ہم نے فرض کیے تھے اس پہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب یہ جو ہے درمیان میں یہ خط استوا ہے، یہ اوپر دیکھیں نقطے نقطے لگے ہوئے ہیں، یہ جس کو میں فل کر رہا ہوں یہ خط سرطان ہے، اور یہ نیچے اس کے برابر یہ خط جدی ہے، اور مزید کچھ خطوط عرض بھی آپ کو یہاں پہ بنائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خطوط طول بھی اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف نظر آ رہے ہیں، اور خشکی کا حصہ زمین کا جس کے اوپر ممالک کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں مختلف کلرز میں، یہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہے، یہ مختلف قسم کے کلرز کے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ نقشہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہی شکل جو ہم نے ٹارچ کی شکل بنائی تھی، اور ہم نے یہ کہا کہ گلوب کے اوپر اگر آپ اندھیرے میں ٹارچ لگائیں تو جو ٹارچ والی روشنی والی جگہ ہوگی وہ روشن ہوگی، اور بیک سائڈ میں باقی جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں زمین کا یہ والا حصہ بالکل اندھیرے میں ہے، بالکل دیکھیں نظر ہی نہیں آ رہا اس میں کچھ بھی، لیکن اس طرف والا یہ حصہ روشن ہے کیونکہ یہ سورج اس پہ لگ رہا ہے۔ تو یہ دن اور رات کس طرح بنتے ہیں وہ اس نقشے میں سمجھائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ مغرب کا وقت ہے، اور سورج آگے کی طرف ایسے جا رہا ہے، تو جوں جوں یہ آگے کی طرف جا رہا ہے تو ان علاقوں کے اندر مغرب ہو رہی ہے، اور آگے کسی جگہ پر یہ طلوع ہو رہا ہے۔ اس نقشے کے اندر مزید ذرا وضاحت کے ساتھ کہ جس جگہ پر سورج کی روشنی لگ رہی ہے وہ جگہ تو روشن ہے، لیکن اس کے بیک سائڈ میں اندھیرا ہے، اور یہ بھی اسی کی ہی ایک وضاحت کے ساتھ انہوں نے زمین کا نقشہ بنایا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔
اب ہم آتے ہیں یہاں پر طول البلد اور عرض البلد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے انہوں نے طول البلد اور عرض البلد کو سمجھایا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ طول البلد حقیقت میں نصف دائرہ عظیمہ ہوتا ہے، جو ادھر سے قطب شمالی کے ساتھ اور دوسری طرف سے قطب جنوبی کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور یہ نصف دائرہ عظیمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں طول البلد کا یہاں پر جو نقشہ انہوں نے سمجھایا ہے، یہ اس میں تھوڑا سا کاٹ کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ طول البلد جو ہوتا ہے وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے ساتھ ملا ہوا نصف دائرہ عظیمہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو مکمل کریں تو یہ کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے گا۔ تو یہ خطوط اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نیچے جو ہے عرض البلد کے خطوط جو انہوں نے سمجھائے ہیں، تو یہ کرے کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے اوپر نیچے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے مختلف قسم کے ٹکڑوں میں، اور یہ سمجھایا ہے کہ یہ عرض البلد کے خطوط ہیں اور یہ دائرہ صغیرہ ہوتے ہیں، یہ دائرہ عظیمہ نہیں ہوتے، اور یہ کرے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ سکتے ہیں، 2 برابر حصوں میں یہ نہیں کاٹتے، 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ اوپر طول البلد کو یہ اس شکل کے اندر انہوں نے مزید سمجھایا ہے کہ طول البلد کیسے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے دیکھیں یہ خط گرینچ بنایا ہے جو یہاں پر آ کر خط استوا کو کاٹ رہا ہے۔ ادھر سے مقام جس کا طول البلد معلوم کرنا ہے اس کا خط انہوں نے دکھایا ہے، اور یہ بھی آ کر خط استوا کو کاٹ رہا ہے۔ تو حقیقت میں ہم نے سمجھایا تھا کہ طول البلد جو ہے وہ خط استوا کے اوپر ہی چونکہ زیادہ فاصلہ ہوتا ہے وہاں پہ ہی ناپا جاتا ہے کسی بھی مقام کا، خط گرینچ سے مشرق یا مغرب کی طرف۔ تو یہاں پر انہوں نے دکھایا ہے کہ زمین کا مرکز کاٹ کر دکھایا ہے کہ یہ مرکز ہے، اس سے ایک خط جو ہے وہ خط استوا پر جہاں پر خط گرینچ کا خط اسے کاٹ رہا ہے وہاں تک کھینچ رہے ہیں، اور دوسرا خط یہاں سے مقام کے خط طول جو جہاں سے وہ خط استوا کو کاٹ رہا ہے وہاں تک کھینچا۔ تو یہ درمیان میں خط استوا کا کچھ حصہ یہاں پہ آ گیا، اور یہ درمیان میں ایک فاصلہ بن گیا، زاویہ بن گیا۔ تو یہ زاویہ جو ہے طول البلد کا زاویہ کہلاتا ہے۔ نیچے عرض البلد کو بھی اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ کسی بھی مقام کا جو عرض البلد ہے وہ کیسے معلوم کرتے ہیں۔ تو زمین کا مرکز دکھایا ہے، اور یہ دعویٰ ہے کہ بھئی یہ بھی ایک زاویائی فاصلہ ہوتا ہے۔ تو زاویائی فاصلہ ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں سے ایک خط استوا کے اوپر کھینچا، اور دوسرا جو ہے اس مقام کو جس کو ہم معلوم کر رہے ہیں جس کا عرض البلد اس تک کھینچ دیا، مثلا ایسے یہ درمیان میں ہمیں ایک زاویائی فاصلہ مل گیا، اور یہ زاویائی فاصلہ درجات کے اندر عرض البلد کہلاتا ہے۔ اگلی تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مزید تھوڑا سا اس کو اور واضح کر کے بتایا ہے کہ یہ زمین کا مرکز ہے، اور طول البلد سمجھانے کے لیے یہ خط گرینچ کی طرف ایک خط استوا کے اوپر ایک لائن کھینچی، اور دوسری جو ہے مقام جس کا طول البلد معلوم کرنا ہے اس تک کھینچی خط استوا کے اوپر، یہ ایک زاویہ بن گیا، یہ طول البلد ہے۔ اس طریقے سے عرض البلد معلوم کرنے کے لیے ایک لائن جو ہے خط استوا تک، دوسری مقام تک، تو یہ درمیان میں ایک زاویہ ہے جو کہ عرض البلد کہلاتا ہے۔ یہ ہے خط گرینچ جو کہ گرینچ کے مقام پر لگایا گیا ہے، گرینچ قصبے میں جہاں پہ آبزرویٹری ہے اور رصدگاہ، اس کے اندر جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ خط طول کا یعنی مبدا ہے، 0 درجہ ہے، اور یہ انہوں نے اس کو فرض کر لیا ہے 1884 کی میٹنگ کے بعد۔ تو اس کے اس طرف جو ہے یہ مشرق ہے اور اس طرف مغرب ہے، اور یہ درمیان سے یہ ایک خط اس طرح انہوں نے فرض کر دیا ہے۔ اوپر جو ہے اس کی جو سلاخ ہے یہ قطب شمالی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہاں پر باغ کے اندر یہ فرض کر دیا ہے، اور اس سے مشرق کی طرف جو ممالک ہوں گے ان کا 0 درجہ یہ ہوگا، یہاں سے درجات ناپیں گے، اور مغرب کی طرف جو ممالک ہوں گے ان کے درجات بھی ادھر سے ناپیں گے، اور یہ اس کا 0 درجہ ہوگا۔ یہ اس کی تصویر تھوڑی سی مزید انہوں نے قریب سے اس کو لیا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن۔ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن
عالمی خط تاریخ یہ خط گرینچ کے بالکل 180 درجے کی پیچھے ہے. مطلب یہاں پر اگر یہ آپ کو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن نظر آ رہا ہے تو اس کے بالکل 180 درجے پچھلی طرف جو ہے وہ خط گرینچ ہے. یہ بھی اسی وقت طے ہو گیا جب 1884 کے اندر خط گرینچ کو 0 درجہ طول البلد کے لیے مان لیا گیا تھا. تو یہ ہم نے اس کا ایک تفصیلی سبق پڑھ لیا ہے. اس کے اندر جو اس کی تفصیل ہے اس کے مطابق یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ویڑھا خط کیوں ہے اس کی وجہ بھی ہم نے بتائی تھی کہ اس نے کسی بھی ملک کی سرحد کو کاٹا نہیں ہے، ملک کو تقسیم نہیں کیا، کیونکہ اس خط میں پہ جب رات 12 بجتی ہیں تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے تاریخ کے تبدیل ہونے کی اور دن کے تبدیل ہونے کی. تو چونکہ اس کی ضرورت تھی کہ دن تبدیل کہاں سے کیا جائے اور تاریخ کہاں سے تبدیل کی جائے، تو اس کے لیے یہ خط انہوں نے فرض کیا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی ملک کے بعض جزیروں کے اندر ایک تاریخ ہو، دوسرے کے اندر دوسری ہو. تو اس لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر ملک کے جزیرے جو ہے وہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور وہ ایک ہی ساتھ رہیں اور ان کی جو تاریخ ہے وہ ملک کے ساتھ ہی رہے. اب یہاں پر دیکھیں تو یہ خط گھوم کر ایسے آ رہا ہے اور جگہ جگہ سے جو ہے وہ ممالک کے سرحدات کے کو جو ہے وہ ان کے لحاظ رکھتے ہوئے اس خط کو ایسے موڑا گیا ہے اور بحر الکاہل کے اوپر سے اس خط کو ایسے گزار دیا ہے. تو یہاں پہ اس کے اس طرف جو ہے یہ ایسٹ ہے یعنی مشرق ہے، اور اس طرف جو ہے ویسٹ ہے یعنی مغرب ہے. تو اس طرف یعنی رات 12 جب اس پہ بج جاتی ہے تو اس کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے. پھر جوں آگے 12 بجتے رہتے ہیں تو یہ درمیانی ایریے میں تاریخ چینج ہوتی رہتی ہے اور باقی ابھی تک وہی پرانی تاریخ رہتی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. تو اس طریقے سے جہاں جہاں تاریخ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو وہاں پہ نئی تاریخ اور دوسری طرف سے وہ پرانی تاریخ ہی رہتی ہے. اس نقشے کے اندر دیکھیں مزید آپ کو واضح کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اس خط کا محل وقوع کیسا ہے. یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ ہے مثلث جو متساوی الاضلاع یعنی جس کے تینوں ضلع مقدار میں برابر ہوں. یہ ہے قائمۃ الزاویہ مثلث. یہ ہے متصلہ زاویے کی ایک شکل بتائی گئی ہے کہ جس کا رأس مشترک ہوتا ہے اور ایک بازو بھی مشترک ہے. یہ ہے زاویہ حادہ یعنی 90 درجے سے کم کا زاویہ ہے. یہ دائرہ ہے اور اس کا یہ مرکز دکھایا گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ دائرہ اور اس کا مرکز دکھایا گیا ہے. تو یہ کچھ تصاویر تھیں جو ہمارے پچھلے اسباق سے ریلیٹڈ تھی، ہم نے ان کو سمجھا. انشاءاللہ آگے جب ہم اسباق پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کی پکچرز بھی دکھائیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اچھے طریقے سے ہم اس سے استفادہ کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.